اب تو یعنی یقین کریں نا جی کہ خنزیر اور شراب جو ہے یہ انگریزوں کے لیے تو سب سے بڑی چیز ہے. شراب کے بغیر تو تصور ہی نہیں کر سکتے. ان کے جتنے ہوٹل ہیں وہاں پانی مانگے تو حیران ہو کے دیکھتے ہیں کون پاگل آ گیا پانی مانگ رہا ہے. یعنی ہوٹلوں میں ان کے پانی ملتا ہی نہیں ہے. بہت لائٹ قسم کا مسئلہ ہو تو بیئر دے دیں گے آپ کو، ورنہ تو وہاں وائن نہیں ہوتا، شراب ہی ہوتا. اچھا اسی طرح ان کی سب سے پسندیدہ ڈش جو ہے وہ خنزیر کا گوشت ہوتا ہے. اب جناب خود قائل ہو گئے ہیں کہ شراب بالکل بری چیز ہے، اور قانون بنا دیا انہوں نے کہ 18 سال کی عمر سے چھوٹا آدمی اگر جائے تو کوئی دکاندار اس کو شراب نہ دے. ہاں بڑا ہو جائے پھر اس کی مرضی، خود ہلاک ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے. اچھا اسی طرح پہلے ہم جب جاتے تھے یورپ میں امریکہ میں تو قد عدم بوتلوں کے اشتہار لگے ہوئے ہوتے تھے اور بڑے غلیظ قسم کے اشتہار لگے. اب انہوں نے وہ بھی سب ہٹا دیے ہیں کہ یہ اشتہار دیکھ کے آدمی کو رغبت پیدا ہوتی ہے شراب پینے کی. وہ بھی یعنی وہ مان گئے ہیں کہ یہ مضر ہے. وجہ یہ ہے کہ یاد رکھو کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو عقل دیا. جب عقل چلی گئی پھر تو حیوان ہے. اور شراب کا تو کام ہی یہی ہے کہ ما خامر العقل، جو عقل کو ختم کر دینا. بہن کا مت فرق ہے، بیوی کا فرق ہے. اب انہوں نے بھی مان لیا ہے کہ یہ مضر ہے. اچھا خنزیر کا گوشت ہے. اب وہ بھی کہتے ہیں کہ خنزیر کے گوشت کھانے والے کے گردے جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں اور گردے موٹے ہو جاتے ہیں. کوشش یہ کی جائے کہ اس سے بچا جائے. اور ایک نئی ریسرچ ان کی یہ بھی آئی ہے کہ خنزیر کے گوشت کھانے کے اندر اللہ کی شان ہے کہ اس کے اندر غیرت کا مادہ نہیں رہتا. وہ اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ لیٹے ہوئے دیکھے گا کہ ٹھیک ہے انجوائے کرو، میں کسی اور کے ساتھ انجوائے کرتا ہوں. غیرت ختم ہو جاتی. یہ خنزیر کا خاصہ ہے کہ جو وہ گوشت کھاتے ہیں ان میں غیرت نہیں ہوتی. اس لیے اب وہ بھی ان باتوں کو ماننے لگ گئے ہیں. میں ایک دفعہ پیرس میں گیا تو وہ میں کسی پروگرام کے بغیر گیا تھا. اصل میں میری ٹکٹ جو تھی نا جی وہ لندن جدہ تھی، لیکن اس میں مجھے گنجائش تھی کہ میں لندن پیرس جدہ چلا جاؤں. تو میں نے کہا پیرس مفت میں ملتا ہے، ٹکٹ ہی نہیں خریدنی پڑتی. تو اس لیے میں نے ایجنٹ سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ میری ٹکٹ اب یوں بناؤ لندن پیرس جدہ، لیکن درمیان میں مجھے 24 گھنٹے کا سٹے بھی دے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس ایجنٹ نے البتہ مجھ سے پوچھا کہ حضرت آپ پیرس جا رہے ہیں، کسی کو پتہ بھی ہے، خبر بھی ہے، کوئی آدمی ایئرپورٹ پہ آپ کو لے گا نہیں لے گا، ہم انتظام کریں؟ میں نے کہا نہیں آپ بالکل انتظام نہ کریں، میں بالکل خاموش ہو کے بغیر کسی اطلاع کے اور بغیر کسی پروٹوکول کے جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی آپ کو تکلیف ہوگی. میں نے کہا بس چھوڑ دیں، ایک تو دن میں نے گزارنا ہے. بہرحال میں چلا گیا، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر ایک آدمی میرا انتظار پہلے کر رہا تھا. تو میں حیران ہوا. میں نے کہا بھئی آپ کو کیسے پتہ ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو پتہ اس لیے لگا ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے نا اس میں ایک خبر آئی تھی کہ مکی صاحب فلاں دن پیرس آ رہے ہیں. تو ہم نے تو جلسے کا اعلان بھی کیا ہوا ہے. میں نے کہا تم نے اچھا پھنسایا بھائی. بہرحال گزارش یہ ہے کہ وہ ہم گئے، وہ گزرا، جلسہ بھی ہو گیا. دوسرے دن ہم سیر کر رہے تھے. ایفل ٹاور جو ہے وہاں کا مشہور، اور شاندشیری روڈ ہے وہ بڑی مشہور ہے. تو وہاں ہم کافی دیر ہو گئی ہمیں. اب میں سوچ رہا تھا کہ بھی آج کا کھانا جو ہے نا بڑا مشکل ہے. پہلے تو دعوت تھی نا، وہ تو انہوں نے انتظام کیا تھا نا حلال کھانے کا. اب کیا ہوگا؟ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ایک آدمی بڑی محبت سے مجھے آ کے ملا، استاد آپ ہم کو پہچانا، ہم آپ کا شاگرد ہے، ہم بنگالی ہے. میں نے کہا بھائی پہچانا کیا کہتا پہچانا؟ میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے کیا بات؟ انہوں نے کہا جی ہاں میرا ہوٹل ہے، چلے میں آپ کھانا کھلاؤں.
وہ ہمیں لے گیا، وہ اسٹریٹ فوڈ اسٹریٹ تھی، تقریباً 100 کے قریب ہوٹل ہوں گے، سب کے خالی پڑے تھے، اس کا ہوٹل بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کیوں نہیں کہا تھا، میں نے 2 سال کیس لڑا ہے، کیونکہ یہاں ہوٹل کوئی کھول نہیں سکتا جب تک وائن شراب نہ بیچے۔ میں نے کہا میں شراب نہیں بیچوں، اور میں نے وہ کیس جیت لیا۔ اب میں شراب کے بغیر، یہ واحد میرا ہوٹل ہے، اور یہ واحد میرا ہوٹل ہے جہاں میں اپنا ذبیحہ، بکرا ہو، مرغی ہو، خود ذبح کرتا ہوں اور لے کے آتا ہوں۔ میں نے کہا یار یہ تو سارے انگریز بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ تو پیرس کا میئر بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی ہمارا کھانا کھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہارے کھانے میں جو لذت ہے وہ ہمارے کھانوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ کی شان ہے، کیونکہ وہ دم مصفوح، گندا خون جب نکل جاتا ہے تو گوشت جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو حلال کیا ہے اسی میں رحمت ہے، جس کو حرام کیا ہے اس میں مضرت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ پہلی چیز کیا ہے، من المیتۃ، مردار جانور، والدم، اور خون جو نکلتا ہے ذبح ہونے کے وقت، لحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، ای ذبح علی غیر اسم اللہ، یعنی جو اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کے نام پہ ذبح کیا جائے، یہ پیر صاحب کے نام کا دمبا ہے، اور یہ مزار کے نام پہ جا کے جناب ہم وہاں چڑھاوا چڑھائیں گے اور کھانے پکا، سب وہ اللہ کے نزدیک وہ حرام ہے۔ اچھا اب یہ نہیں ہے کہ جو ذبح ہو، اگر تم وہاں جا کے کوئی مٹھائی بانٹو تو وہ تو ذبح نہیں ہوتے، کہ وہ بھی لغیر اللہ میں آ جاتی ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، ای ذبح علی غیر اسم اللہ ونذر علیہ۔ ہاں اگر کوئی مضطر ہے، سفر میں ہے، موت آ رہی ہے، آگے حرام چیز کے علاوہ کچھ نہیں، اتنی کھا سکتا ہے جس سے جان بچ جائے۔ فمن اضطر إلى إتاج من غير بغي ولا عدوان فإن الله غفور رحيم۔ وقد قدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة۔ اب مفصل فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے سورۃ البقرہ میں مفصل بحث کر دی ہے۔ بما فی کفایت النیادت، دوبارہ دہرانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ للہ الحمد۔ ثم نهى تعالى عن سلوك المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من الاسماء بآرائهم۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان کافروں کا حال دیکھو، یہ خود حلال کر رہے ہیں، خود حرام کر رہے ہیں، اور خود نام رکھے ہوئے ہیں، یہ بحیرہ ہے، یہ صاحبہ ہے، وسیلہ ہے، یہ عام ہے۔ ما كان شرعا انهم ابتدعوا في جاهليتهم ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام۔ یہ تم کیسے کہے، حلال حرام کا اختیار اللہ کو ہے۔ ام فضل الذي يدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، جیسے کسی حلال کو حرام آپ نہیں کر سکتے، اسی طرح بدعت کا ارتکاب جو کرتے ہو وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ کیوں؟ جب چیز اللہ نے نہیں فرمائی، حضور نے نہیں فرمائی، تو اب نیا دین بنا رہے ہو۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ فرماتے ہیں اس کے بعد او حلل شیئا مما حرم اللہ، او حرم شیئا مما اباح اللہ بمجرد رائہ و تشتہی، اپنی رائے سے یہ حلال یہ حرام، یہ غلط بات ہے۔ لما تصف مصدریہ ولا تقول الکاذب لوصف السنتکم۔ ثم توعد علی ذلک، اللہ نے وعید بیان کی، ان الذین یفترون علی الکذب لا یفلحون، جو جھوٹ بناتے ہیں قیامت میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اما فی الدنیا ومتاع قلیل، دنیا کیا ہے، معمولی چند دن کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَلِيمٌ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطُرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ان کو ہم کچھ دن تو مہلت دیتے ہیں دنیا میں، لیکن پھر عذاب سخت ہوگا۔ ان الذين يفترون على الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم مرجعهم، جو لوگوں نے جھوٹ بولا ہے اللہ پہ کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، چند دنوں کے لیے وہ دنیا میں رہیں گے، ثم إلينا مرجعهم، پھر انہیں لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے۔ ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، اس کے بعد ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے ان کے کفر کی وجہ سے۔ واللہ اعلم۔